میں اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹے ہوتے جب مسجد میں جایا کرتی تھی نا تو میں وہاں پر دیکھا کرتی تھی میری والدہ کی کئی سہیلیاں وہ اتنی دیر سجدے میں پڑی رہتی تھی تو میں سوچتی پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے یہ اندر. چلو اچھا اگر کل ملا کے سبحان ربی اعلیٰ میں 10 مرتبہ بھی پڑھ لوں تو بھی میں اتنی دیر تو نہیں پڑھی رہوں گی, یہ کچھ نہ کچھ تو اور پڑھتی ہے. پھر مجھے سرچ کرنے پر بار بار دیکھنے پر بار بار جانچنے پر یہ پتا چلا کہ اور بھی دعائیں ہوتی ہیں سجدوں میں پڑھنے کی, صرف سبحان ربی اعلیٰ ہی اکیلی دعا نہیں ہے. اور پھر چلے پڑھ لیں, یہ بھی پڑھے اچھی انداز سے پڑھے اچھے تلفظ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ہمیں تو نماز پڑھنے کا صحیح تلفظ نہیں آتا, پھر کیسے, پھر تو ہم وہی رہ جائیں گے. پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد اپنی اولاد پر چیخنا شروع کر لیا, اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بولنا شروع کر لیا. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ بھی سجدوں میں پڑھنے کی دعا ہے. اللہ میرے گناہ معاف فرما, اللہ چھوٹے بھی معاف فرما, میرے بڑے بھی معاف فرما. اللہ وہ جو میں نے لوگوں کے درمیان کیے میرے وہ بھی معاف کروا دے. اے میرے پروردگار جو میں نے اکیلے تنہائی میں چھپ چھپ کے کیے میرے وہ بھی معاف کر دے. اللہ میرے اگلے بھی معاف کر دے, اللہ میرے پچھلے بھی معاف کر دے. کتنی یہ خوبصورت دعا. ایک دن میں جتنے بھی سجدے کیے بندے نے, 16 کیے 18 کیے 10 کیے 12 کیے, جتنے بھی کیے ان میں یہ دعا پڑھ لی. سارے سجدوں میں, ساری نماز کے سجدوں میں نام بھی لگائے, کسی میں سبحان ربی الاعلیٰ لگا لی اور کسی میں یہ لگا لی اور کسی میں سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح لگا لی. کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا بھی ہے. روایات میں آتا ہے بندہ ایک بالشت بندے اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اور روایات میں آتا ہے ایک ہاتھ جاتا ہے اللہ ایک کلاوہ مطلب دونوں بازو کھول کے اس کی طرف جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف دوڑ کر آئے اور اس کو پکارے اور اس سے معافی مانگے.